یہ ایک گروپ ہے، یہ گروپ کام کر رہی ہے پہلے ہی سے، لیکن اس میں جو تیزی آئی ہے، ایک ملازم تھے یہاں پر، ان کو ہٹانے کے بعد تو اب تک تو وہ حضرت امیر شریعت ان کو لے کر چل رہے تھے، ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا، لیکن کچھ معاملہ ایسا آیا، اطاعت کا مادہ، فرما برداری کا مادہ ختم ہو گیا تھا، منمانی کام کرتے تھے، بغیر امیر کے مشورے کے کوئی کام کر لیتے تھے وہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی امیر ہیں۔ خاتون کے ساتھ جو حرکت کی تھی، یہ مٹی کا گھر نہیں ہے، جب چاہے توڑ دیا بنا دیا، وہ سب جانتے ہیں غلط کام کیا، پھر بھی لوگوں نے کہا چلو یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، لیکن غلطی بغلطی کرتے جا رہے تھے، اور جو بھی یہاں پر آتے تھے ملنے جلنے والے مخلصین، ان کو دھتکارتے تھے۔ یہ بننے کے بعد تو لگتا ہے کہ دادا کا اثر انہی پر ہے، سب کو لے کر چلنے کا مزاج، ہر جگہ آواز آ رہی ہے کہ پورا دادا کا پرتو ہیں۔ حضرت امیر شریعت مولانا رحمانی صاحب جو ہیں، ان کا بالکل سب کے ملنے کا انداز، مسکرانے کے ملنے کا انداز، جو بھی آتے گلے مل رہے ہیں، ایسے تعبیر ملنا مشکل ہے۔ عابد کے علاقے جو مخالف تھے، پہلے سن لیجیے آپ، جو مخالف تھے انتخاب میں، وہ بھی گرویدہ ہو گئے، ان کا اخلاق، ان کا سب کچھ دیکھیے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ میں ہوں، اور ہمارے ساتھ مزید کچھ لوگ بات چیت کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں۔ مولانا، سب سے پہلے آپ اپنا نام اور مختصر تعارف۔ میرا نام مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی، صدر کل ہند امام مساجد کونسل بہار۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ابھی جو پٹنہ کے اندر خاص کر کے امارت شریعہ میں گزشتہ 2 دنوں میں جو حالات پیدا ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یعنی ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کن لوگوں نے ملت کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ یہ ایک گروپ ہے، یہ گروپ کام کر رہی ہے پہلے ہی سے، لیکن اس میں جو تیزی آئی ہے، ایک ملازم تھے یہاں پر، ان کو ہٹانے کے بعد، چونکہ دونوں دوست ہیں، اور انہی کی سفارش سے حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ شبلی کون تھے جانتے بھی نہیں تھے، چونکہ اشفاق کریم صاحب کی وجہ سے ان کی محبت میں ان کو رکھا، اور شبلی سے ان کا کیا فائدہ تھا، ان کو ان سے کیا فائدہ تھا، ہم لوگ بھی جانتے ہیں اندرونی طور پر، اور اس کو بات آئے گی سامنے انشاءاللہ، چونکہ یہ لوگ عہدہ اور مفاد کے بھوکے ہیں۔ جہاں سے فائدہ ہوگا آپ بہت اچھے ہیں، جہاں سے فائدہ نہیں ہوگا آپ خراب ہیں۔ اچھا، جن کی بات آپ کر رہے ہیں، ہاں، وہ جب تک یہاں کام میں تھے ہاں، تو وہ ایسا انداز لوگوں کو دے رہے تھے کہ تمام چیزیں بہتر ہیں، بہتر ہے۔ جیسے ہی وہ ابھی عہدے پر نہیں ہیں تو غبن شروع ہو گیا، شروع ہو گیا، بدعنوانی شروع ہو گئی، ہاں۔ طرح طرح کی چیزیں۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے انجینئر صاحب پر، کہ ہم نے دیکھ، کون انجینئر؟ انجینئر فہد رحمانی صاحب پر، کہ محسرین نے جو پیسہ لے کے آیا ہے وہ گن رہے تھے، پورا دروازہ بند کر دیا، بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، اور میں کہتا ہوں ان کو قرآن ہاتھ میں دیا جائے، حلفیہ قسم کھلوایا جائے، انہوں نے اپنا آنکھ سے دیکھا ہے سب کرتے ہوئے۔ ناظم جو تھے اور جو کام کر رہے تھے نظامت میں، قائم مقام ناظم تو تھے نہیں، وہ قائم مقام ناظم کی طرف وہ جو کام کر رہے تھے، تو اب تک تو وہ حضرت امیر شریعت ان کو لے کر چل رہے تھے، ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا، لیکن کچھ معاملہ ایسا آیا، اطاعت کا مادہ، فرما برداری کا مادہ ختم ہو گیا تھا، منمانی کام کرتے تھے، بغیر امیر کے مشورے کے کوئی کام کر لیتے تھے وہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی امیر ہیں۔ آپ ملازم ہیں، قائم مقام ناظم ہیں، امیر کو فل پاور ہے، اور ان کو پورا اختیار ہے، کلی طور پر اختیار ہے کہ اگر ناظم یا قائم مقام ناظم غلط کام کریں گے یا اطاعت نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، اگنور کریں گے، تو ان کا اختیار ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ یعنی اس جماعت کے لوگوں کی طرف سے مالی غبن، بدعنوانی اور طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہے مطلب؟ المرء علی یقص علی نفسی، وہ خود اپنا محاسبہ کریں، کتنے غابین، خود یہاں پر وہ ٹرسٹی تھے اور خود یہاں ذمہ دار تھے، اور جو الزام عائد کر رہے ہیں یہاں پر حضرت امیر شریعت پر یا ان کے بھائی پر، یہ غلط الزام ہے، وہ خود ذمہ دار تھے، اور جو ذمہ دار ہو کے ٹرسٹی ابھی نہ ہٹایا گیا ان کو، اور برابر بات ہوتی تھی حضرت امیر شریعت سے، گفتگو ہوتی تھی، پھر جو یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے غبن کیا، یہ کیا، وہ کیا، بالکل غلط ہے، اور اس کا کوئی وجہ نہیں، کوئی بے بنیاد ہے۔
सब یہ بات جو ہو رہی ہے شبلی کی وجہ جو قائم مقام ناظم تھے ان پر ذمہ داری تھی ساری چیز، کس کو دینا ہے کس کو لینا ہے، پیسے کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہے، محاسبین سے محاسبہ کرنا، ان سے پیسہ لینا ان کی ذمہ داری تھی، وہ اس حساب لیتے، انہیں کا معاملہ۔ کن پر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ ہم کو تعجب ہے یہ، ایک طرف الزام لگا رہے ہیں اپنے پر، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام غلط کر رہے ہیں، اپنے ہی اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ ایک تو جو قائم مقام ناظم ہے انہوں نے جو غلط کیا ہے یا غلط کر چکے ہیں انہیں پر یہ بات صادق آ رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ان کے بارے میں بہت سارے الزامات وغیرہ لگے ہیں، اس پر کیا کہیے گا؟ یہ تو عیاں ہے، سب پر ظاہر ہے، اس کو تو پردہ ڈال دیا گیا۔ آپ کیا جان رہے ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں ہم کو تو پوری ویڈیو ہم پر اس وقت جو ویڈیو میں آیا تھا ہم پر کہ اس طرح جو حرکت کی تھی، کیا حرکت؟ ایک خاتون کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ سب جانتے ہیں، غلط کام کیا، پھر بھی لوگوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، لیکن غلطی بغلطی کرتے جا رہے تھے۔ اور جو بھی یہاں پر آتے تھے ملنے جلنے والے مخلصین ان کو دھتکارتے تھے یہ۔ اچھا، امام شیعہ کے جو مخلصین آتے تھے، حضرت امیر شریعت کے جو مرید تھے ان کو دھتکارتے تھے۔ تو جو حالات پیدا ہوئے گزشتہ 2 دنوں میں، جی، تو یہ بتائیے کہ اس پر لوگوں کا کیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا رخ ہے لوگوں کا؟ جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں، اب وہ فون آتا رہتا برابر، اب سے بات ہوتی رہتی ہے تمام لوگوں سے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت بالکل ہی افسوسناک ہے اور گری ہوئی حرکت ہے۔ ایک انسان کے لیے، اچھے انسان کی یہ کرتوت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک صاحب جو آلریڈی یہاں کے ناظم تھے، ہاں، جنہوں نے خود کو اپنے سے جو ہے خود ساختہ امیر کے طور پر وہ کر دیا، یہ 3-4 لوگوں نے مل کر کے، کچھ ٹرسٹی نے، اس پر کیا تاثر ہے آپ کا؟ سب سے پہلی کیا بات طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر یہی بات تھی کہ ہاں امیر کوئی آ رہے ہیں تو نامزد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کہتے کہ ارباب حل عقد کو بلایا جائے، سب کے مشورے سے کام ہوگا، پھر نئے امیر کا انتخاب ہو، وہ بات الگ ہے۔ لیکن آپ نے اپنے من سے ناظم بنا دیا، اپنے من سے خود ساختہ امیر بن گئے، ان کو بنا دیا گیا کہ محترم آپ بن جائیے۔ یہ ملت کے لیے کیسا ہے؟ یہ تو عوام بھی سمجھ رہی ہے یہ بات کو کہ اپنے من سے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہے اندرونی، کوئی بات ہم لوگ بیٹھ کے حل کریں گے مسئلہ، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن خود سے ان کو ہٹا کے خود سے اعلان کر دینا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ارباب العقد ہیں یا آپ ایک فرد ہیں؟ لیکن جتنے لوگ 400 ممبر ہیں، 400 سے زیادہ ممبر ارباب العقد ہے، ان کو پاور ہٹانے کا ہے یا کچھ کرنے کا، وہ بھی امیر کے اندر فلاں خرابی شرعی اعتبار سے پائی جائے تبھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضابطہ بنا ہوا ہے، یہ مٹی کا گھر نہیں ہے جب چاہے توڑ دیا بنا دیا۔ اس لیے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے عہدے کے اور پیسے کے بھوکے ہیں، اور جو المرء یقص العنف میں نے پہلے کہہ دیا، وہ کیا تھے کیا ہیں کیا کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے۔ موجودہ سجادہ نشی جو ہے خانقاہ رحمانی کو اور امیر شریعت کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ حضرت سے ہماری ملاقات آج سے نہیں، پڑھنے کے زمانے سے، ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے، اس زمانے میں ہم لوگ ایک ہی عمر کے ہیں، ہم بڑے یا وہ بڑے ہوں، میں ان کا آج سے میں جانا ہوا، بننے کے بعد تو لگتا ہے کہ دادا کا اثر انہی پر ہے، سب کو لے کر چلنے کا مزاج، ہر جگہ آواز آ رہی ہے کہ پورا دادا کا پرتو ہیں۔ حضرت امیر شریعت مولانا عبداللہ رحمانی صاحب جو ہیں ان کا بالکل سب کے ملنے کا انداز، مسکرانے کے آنے کا انداز، جو بھی آتے گلے مل رہے ہیں، ایسے تو امیر ملنا مشکل ہے۔ امیر کے علاقے جو مخالف تھے، پہلے سن لیجیے آپ، جو مخالف تھے انتخاب میں، وہ بھی گرویدہ ہو گئے ان کے اخلاق، ان کا سب کچھ دیکھ کے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کل تک وہ مخالف تھے، آج ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کام کردگی کی وجہ سے متاثر ہے۔ آپ بتائیے ذرا، آپ کا نام؟ عبدالقادر رحمانی، کہاں سے تعلق ہے آپ؟ بگھیلی محرم۔ اس صورتحال پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں اور کیے ہیں یہ بہت ہی غلط کیے ہیں، جیسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے عوام میں بہت ہی غلط میسج جا رہا اور گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ کو اگر کوئی ملازم رکھتا ہے تو ملازمت کے درمیان اگر کسی طرح کے وہ خرد برد کرتا ہے یا کہ بدعنوانی اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، نکال دیا تو معاملہ ختم۔ لیکن یہ پھر دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ صاحب میں ہوں ناظم عمارت شریعہ، یہ تو غلط ہے، سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ناظم عمارت شریعہ بن گئے اور اپنے امیر شریعت ایک شخص کو بنا دیے۔
तो ये सरासर नाजायज़ और गलत है, क्योंकि इसके लिए भी कोई कानून और उसूल है, ज़वाबित हैं। उस ज़ाब्ते के तहत लोग जो है ना तो इसका गुस्सा देखा जा रहा है। आपने जब ये सुना इमारत, तो जाहिर है कि एक फ़िक्र का नाम है, ये इस्लामी फ़िक्र है, कोई बिल्डिंग नहीं है कि ये इमारत है। इमारत का मतलब इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी निज़ाम और दस्तूर के मुताबिक, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को यकीनी बनाना, तो ये सीधे सीधे आपको नहीं लगता है कि शरीयत पर हमला है? ये तो सरासर शरीयत पर हमला है ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम। तो उलुल अम्र मिनकुम के ये तो बागी हो रहे हैं, क्योंकि ये इंतखाब जो हुआ है ये सारे लोगों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मशवरे से, हर वक्त के मशवरे से हुआ है, न कि खुद अपने आप को अमीर शरीयत बन गए अपने आप को। तो बागियों का शरीयत में क्या हुक्म है बागियों के लिए? सीधा सीधा जहन्नम, और क्या, जो कुरान का बहुत मुनफी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने शरिया में हालिया दिनों पैदा शुदा सूरत हाल पर अपने तासुरात का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।